السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. قابل احترام علماء کرام، معلمات، طالبات اور عزیز بچوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس اللہ نے اس بابرکت مجلس میں مجھے حاضر ہونے کی توفیق بخشی ہے. محترم طالبات اور عزیز بچوں، اس وقت کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے. ابھی آپ مکتب کے تمام بچوں کی جو کچھ تیاری رہی سالانہ اجلاس کے اعتبار سے، ان تمام باتوں کو، ان تمام کارروائیوں کو آپ نے سنا. بہت ساری باتیں حدیثوں کی روشنی میں، دعاؤں کی روشنی میں اور سوال و جوابات کی روشنی میں آپ کے سامنے آئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنی ہوئی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں، آپ کی زندگی میں، آپ کے گھروں میں، گھروں کے ماحول میں آپ جو بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس، ہمارے گھروں میں رہنے والے بچے یا نوجوان دو طرح کے ہوتے ہیں. یا تو وہ کالجوں میں، اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں، یا پھر مدرسوں میں یا آپ جیسا مکتب میں پڑھنے والے بچے ہیں. سوچ کیا ہے ہماری اپنی سوچ کہ جو اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھنے والے ہیں انہیں بڑا سمجھتے ہیں. اور اس سے بھی اگر کھل کر بات کریں تو جن کو انگریزی پڑھنا آتا ہے، بولتے جو انگلش میں بات کرتے یا انگلش میں سپیچ کرتے تو ہمیں لوگ بہت حیران ہوتے. انگلش میں سپیچ کرے، انگلش بولتے، انگلش بات کرتے بول کے. بعض جگہ پر تو دیکھنے میں آتا ہے کہ مدرسوں میں پڑھنے والے یا مکتب میں پڑھنے والے اپنے آپ کو کمتر یعنی چھوٹا سمجھتے، اور جو اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے ہیں ان کو بڑا مرتبہ خود دے دے آگے بڑھ کر کے. ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، وہ بات میری بات نہیں ہے، ہمارے نبی کی بات ہے. بات کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس کا معنی یہ ہے تم میں بہترین وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھے یا سکھائے. سمجھ رہے بچوں؟ ادھر دیکھو، ادھر تھوڑا. تم میں بہترین کون ہے؟ بولیے کون ہے بہترین؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. مطلب قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کون ہیں؟ سب سے بولیے، سب سے بہترین ہے. ایک اور روایت ہے، ایک اور حدیث جس کے الفاظ یہ ہے، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے یا سکھائے. تو اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن سیکھ رہے ہیں، چاہے وہ نورانی قاعدہ ہو، اما پارا ہو، ناظرہ ہو، قرآن سے جڑ کر عربی پڑھنا، سیکھنا، سکھانا یہ ایسا کام ہے جسے نبی نے بہترین انسانوں کا کام کہا. اب دنیا کیا کہتی ہے، لوگ کیا بولتے ہیں، لوگوں کی نظر میں ہم چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، وہ لوگوں کا مسئلہ ہے. اللہ کی نظر میں ہم کیا ہیں؟ سب سے بہترین ہیں. جب سب سے بہترین ہے تو اپنے آپ کو چھوٹا بولے نا، ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا نہیں. یہ مکتب میں، مدرسے میں پڑھنے والے کیا بولتے ہیں
یہ انگلش پڑھنے والوں کو دیکھ کے حیران ہوئے، ابا کیا بات کرتا ہے انگلش، کیا بات کرتی کیا قرآن، پھر اس کا پیٹ کاٹے تو قرآن عربی کا ایک مکہ نہیں آتا، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کیا ٹیلنٹ ہے، کیا جاب ہے، کیا نوکری ہے، یار بیڑنگا ہے۔ ہاں جس نے قرآن نہیں پڑھنا آیا تو بیڑنگا نہیں تو کیا بولیں گے اسے، اور جس کو قرآن پڑھنا آ رہا ہے اسے اگرچہ کہ انگلش نہ آئے تو اللہ کے نظر میں بہترین انسان۔ دیکھیے تعلیم آپ حاصل کرو، تیلگو، انگلش، ہندی، آپ علم کے اعتبار سے حاصل کرنا چاہے حاصل کرو، لیکن قرآن سے جڑ کر یہ پورے علم، یہ پورا ایجوکیشن قرآن کے بعد ہی جس کا درجہ، قرآن سے بڑھ کے کس کا بھی نہیں ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو ایسے تیار کرنا کہ ہم جو قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یہ سب سے بہترین علم ہے، یہ سب سے بہترین علم ہے۔ اس علم کے سیکھنے اور سکھانے والوں میں ہمارا شمار ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، آپ کے رشتہ داروں میں، سگوں میں بہت سارے بچے بچیاں رہتے، لیکن کیا بات ہے کہ اللہ نے اس قرآن کے لیے آپ کو چنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس تعلیم کے لیے آپ کو اللہ نے چنا ہے، اس مکتب میں پڑھنے کے لیے آپ کو چنا ہے، یہ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو چنا گیا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ورنہ اتنے بچے ہیں جن کو نماز پڑھنا ڈھنگ سے نہیں آتا، دعائیں پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اور نام کو انگلش کی کتابیں پڑھتے، حساب پڑھتے، سائنس پڑھتے، اتنی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آپ ان کو نماز کی دعائیں بولو نماز کی دعائیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ دعائیں آ رہے ہیں یا قرآن پڑھنا آ رہا ہے، یہ آپ سیکھ رہے ہیں بولے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہترین انتخاب ہے جو آپ کے اوپر رہا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ لوگ کم نہیں ہیں، آپ لوگ بہترین لوگوں میں سے ہیں، آپ لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، بہترین انسانوں میں سے آپ کا شمار ہے۔ تو اس علم کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا، کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو پھر آپ بہترین انسان ہیں۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، سئل النووی عن الجہاد والعلم، آپ سے پوچھا گیا کہ جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد افضل ہے یا علم افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ علم حاصل کرنا افضل ہے، دین کا علم۔ واحتج بهذا الحدیث، اور انہوں نے اسی حدیث سے اس بات کی دلیل لی کہ رسول اللہ نے جب فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو مطلب یہ کہ بہترین انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اپنے دل و دماغ میں مسجد کو آتے ہوئے، مکتب کو آتے ہوئے، مدرسے کو آتے ہوئے اپنے آپ میں شرف سمجھنا کہ اللہ نے مجھے اس کا موقع دیا ہے۔ ورنہ کتنے ہیں جو ایسا علم حاصل کر رہے ہیں جو ان کی خبر میں کسی کام کا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اگر آپ کو قرآن کا علم آپ کے سینے میں دیا ہے، ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آئی، قرآن پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیثوں کا ترجمہ سنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ یہ انگلش کی موٹے موٹے کتابیں یاد کر کے بولنے سے، اسپیچ دینے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اور ایسے زمانے میں جب بچے گلیوں میں گانے سنتے، گانے بکتے پھرتے ہیں، ایسے ماحول میں اگر آپ کی زبان پہ قرآن کی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا واقعی معنوں میں آپ پر شرف ہے، اور واقعی معنوں میں آپ خوش نصیب ہیں۔ والدین، اگر والدین بھی آئے ہیں تو والدین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو جو یہ علم سیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، آپ اس سے بڑھ کے درجہ دینا ہے جو آپ اسکولوں کے لیے بھیجتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے، ذرا مسئلہ الٹا ہے، اسکول کے واسطے اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ کیا تو بھی ذرا مسئلہ ہوا تو پہلے عربی چھوڑنے لگاتے، بچہ اسکول سے لیٹ آیا، ہوم ورک زیادہ ہے، نقلے آج کیا جاتا ہے مکتب، فنکشن ہے، اسکول کو بھیجتے ہیں، رات کا فنکشن ہے تو مغرب کا مکتب اڑا مار دیتے ہیں، کیا فنکشن ہے لیا، گھر میں سگے آ کے ہے، تو کیا بھی مسئلہ ہوا تو مکتب پہ اٹیک سیدھا، یہ نہیں کرنا ہے۔ اسکول چھوٹا کوئی بات نہیں، لیکن مکتب نہیں چھوٹنا آپ کا، روزانہ اتنی پابندی سے آنا، اور ماں باپ کے اندر بھی یہ شوق رہنا آپ کے بچوں کے بارے میں
ہاں تو یہ علم ایک کمال درجے کا علم ہے جو حاصل کر رہے ہیں، حاصل کرنے جا رہے ہیں. اس علم کو حاصل کرنے کا جو وقت آپ کو مل رہا ہے اسے غنیمت سمجھیں. ایک دوسری بات کیا ہے، بچے، ابھی آپ بچے ہیں، ہمارے سامنے آج بچوں کا یہ اجلاس ہے. بچے، چلڈرنس، یہ دیکھنے میں بچے ہیں. اگر اسلام کی ہسٹری پڑھیں، اسلام کی تاریخ پڑھیں، تو جہاں جہاں بڑوں کی خدمتیں ہیں، بڑوں کی کوششیں ہیں، تو وہیں پر کہیں نہ کہیں بچوں کی بھی محنتیں، کوششیں، ان کی بھی قربانیاں ہیں. جب آپ پڑھیں گے اللہ کے نبی اس دنیا میں نبی بن کر کے آئے، آپ پر ایمان لانے والوں میں جہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے آدمی کا نام ملتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں بڑی کا نام ملتا ہے، وہیں پر حضرت علی کا نام ملتا ہے جو بچوں میں شمار ہیں. تو اسلام کی ہسٹری آپ پڑھیں تو آپ کو ان کے ساتھ بچوں کا بھی ذکر ملتا ہے. میرے پیارے بچوں، عزیز طالبات، یہ دیکھنے میں لڑکپن ہے، یعنی بچپنا بولتے ہیں. اگر یہ عمر میں آپ دین سیکھے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں بٹھائے، سنتوں کی محبت اپنے دل میں بٹھائے، عبادتوں کی محبت اپنے دل میں بٹھائے، شاید وہ کام جو ایک وقت میں بڑے نہیں کر سکے بچوں نے کیا ہے. ایک واقعہ آپ کو اس وقت ضرور سنانا چاہوں گا. امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس واقعے کو روایت کیا ہے. امام مسلم نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 727 میں اس واقعے کو لائے ہیں. جنگ بدر کا موقع ہے. ایک صحابی ہیں مشہور، بلکہ عشر مبشرہ میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف. جنگ کے میدان میں اللہ کے نبی لائن سے کھڑا ہے، سب کو ایک ترتیب سے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں، اچانک سے بازو میں دیکھتے ہیں تو ان کو تعجب ہوتا ہے. کیوں؟ بازو میں بچے آ کے کھڑ گئے، ادھر بھی بچہ ہے، ادھر بھی بچہ ہے. تو دل ہی دل میں سوچے جنگ کا میدان ہے، میرے بازو میں ذرے نوجوانہ بہادرہ بڑے لوگاں ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ بچے آ کے کھڑ گئے ہیں. دل میں سوچ لی. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک بچہ عبد الرحمن بن عوف کو بلا کر کے ایسے بات کرتے، پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ سامنے جو کافروں کا لشکر ہے اس میں ابو جہل کون ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حیرت ہوتی ہے کیا بچہ، اور سوال کس کا کر رہا ہے؟ ابو جہل کا. ابو جہل کہاں ہے، کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف پوچھتے ما حاجتو، تمہیں کیا مطلب، تمہیں کیا ضرورت، ابو جہل سے تمہیں کیا لینا دینا ہے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو وہ بچہ جو بات بولتا ہے نا وہ آپ یاد رکھنا ہے. وہ بچہ کیا بولتا ہے معلوم؟ اللہ اکبر، اخبرت انہ یسب رسول اللہ. وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ابو جہل کے بارے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں نے سنا ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ ابو جہل رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے، اور جو رسول اللہ کو گالیاں دے رہا ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا. اگر وہ مجھے ملا، آمنا سامنا ہوا، یا تو میں مروں گا یا تو اس کو مار کے رہوں گا. وجہ کیا ہے؟ میں نے سنا، مجھے خبر ملی کہ وہ اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا ہے. تو نبی کو گالی دینے والا آدمی یہ دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہونا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت تعجب میں پڑ گئے. بچہ ہے اور کتنی بڑی بات پوچھ رہا ہے. تھوڑی دیر ہونے کے بعد جب ابو جہل سواری پہ آیا تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بچہ یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے، وہ ہے، وہاں سے آ رہا ہے. تو دو بچے بازو میں ہیں، دونوں دوڑتے ہیں، اور دوڑتے ہوئے اپنی اپنی تلوار لے کے اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، سواری سے نیچے گراتے ہیں اور اسے قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. جہنم رسید کر دیے، اسے قتل کر دی. اور قتل کرنے کے بعد دونوں دوڑتے دوڑتے اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کس نے قتل کیا؟ دونوں بچوں نے بولا میں نے قتل کیا، میں نے قتل کیا. اللہ کے نبی پوچھے
کیا تم نے اپنی تلواروں کو پوچھ دیا ہے؟ بولے تو قتل کر کے صاف کر دیے کیا خون؟ بچے بولے کہ نہیں ابھی ویسے ہے. تو اللہ کے نبی بولے لاؤ دونوں کی تلواریں لاؤ. دونوں کی تلواریں لائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی تلواریں دیکھے اور دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے مل کے اسے قتل کیا. اور یہ کس کو قتل کیا؟ ابو جہل، جسے اس امت کا فرعون کہا گیا. ایسے ابو جہل ایسا کافر، ایسا بدبخت، ایسا ظالم، جس نے عام صحابہ پہ کیا خود رسول اللہ پہ اس نے ظلم کیا ہے، زبردستی کی ہے، بہت کچھ گستاخیاں کی ہے. وہی سے ابو جہل کو قتل کرنے والوں کے پیچھے آپ ہسٹری پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے تو یہ دو کا نام آتا ہے، جن کے نام اس روایت کے اعتبار سے معاذ بن عمرو بن جموح ہے اور ایک نام معاذ بن افرا ہے. یہ روایت کے اعتبار سے مشہور معاذ اور معوذ ہے. تو یہ ہے کہ جب بچوں میں دین کی محبت آتی ہے، رسول اللہ کی محبت آتی ہے، تو وہ بچے ہمارے حساب سے کیا، بچے گولیاں کھیلنے کی عمر، گولیاں کھیلنے کی عمر، گراؤنڈ میں گلی ڈنڈا کھیلنے کی عمر، یہ عمر میں اگر بچے صحیح معنوں میں مسجدوں سے جڑ جائیں، مکتب سے جڑیں، مدرسوں سے جڑیں، علماء سے جڑیں اور دین کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے دلوں میں آ جائے تو پھر انشاءاللہ ایسی ہی تاریخ رقم کر سکیں گے. تو آپ اتنے سارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، آپ میں سے ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت، طاقت، جیسے ابھی آپ سنیں دیکھے، کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی حدیثیں سنا رہے ہیں، کوئی دعائیں سنا رہے ہیں، کوئی سوال جواب، تو آپ کے اندر شوق بھی اسے ہونا ہے. جس کے اندر قرآن کا شوق ہے وہ قرآن یاد کرو، جس میں حدیثوں کو یاد کرنے کا شوق ہے حدیثیں یاد کرو، کسی میں صحابہ کی ہسٹری، تاریخ پڑھنے کا شوق ہے پڑھو. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے کسی کو بھی بنا صلاحیت کے نہیں پیدا کیا، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ صلاحیت، کچھ ہنر ہے. ایسے بنو جیسے آسمان کے ستارے. آسمان کے ستارے کتنے ہیں جی؟ کبھی گنے ہیں؟ نہیں گنے. لیکن ہر ایک ستارہ اپنی جگہ ایک روشنی رکھتا ہے، ایک نور اس میں ہے. تو آپ بھی اتنے ہیں، تو آپ میں سے ہر ایک اپنی جگہ اپنے اندر علم کا ایک نور لا سکتے ہیں، ایسا نور جو آپ دنیا والوں کو دے سکتے ہیں، اپنے گاؤں والوں کو دے سکتے ہیں. ضرورت ہے بہت اس کو، آپ کے اپنے گاؤں میں ان باتوں کی. بہت خوشی ہے مجھے کہ آپ کا یہ اجلاس جو ہے اور خصوصاً یہ مکتب اتنے اچھے طریقے سے چل رہا ہے، اتنی بڑی تعداد میں لڑکے اور لڑکیاں پڑھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین کا کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اس گاؤں والوں کو یہ توفیق بخشی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس اجلاس کے پیچھے جس کی بھی محنتیں ہیں، خصوصاً شیخ ضیاء صاحب عمری حفظہ اللہ، اور آج کا جو اجلاس رہا اس کے روح رواں ہمارے شیخ حافظ عبدالکریم صاحب اور حافظ نثار صاحب عمری حفظہ اللہ، میں بڑی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. واقعی میں آپ کی جو محنتیں ہیں یہ محنتیں بول رہی ہیں کہ آپ نے ان بچوں پر کتنی محنتیں کی ہیں. بس دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور ان بچوں کی محنتوں کو نظر بد سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے ایسی ہی دینی خدمات لیتا رہے. یہ علم جو آپ سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، اور ہماری معلمات کی بھی محنتیں ہیں. 5 معلمات تھیں اور سنا کے 2 فارغ ہو گئی ہیں، کچھ ضرورتوں کی بنیاد پر ابھی 3 ہیں. آپ کی بھی محنتیں ہیں، بہت محنت کرنا پڑتا ہے. بڑے مدرسوں کے مقابلے میں یہ چھوٹے مکتب جس میں بچے بھی دیکھ رہے ہیں نا آپ، ایک طرف جلسہ چلا، دوسری طرف ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ایسا کنٹرول کرتے ہوئے پڑھانا، ان کو عربی کی تعلیم دینا، ساتھ میں ایک سلیبس بنا کر کے سکھانا، حدیثیں، دعائیں، سوالات، بہت بڑی بات ہے. بہرحال میں یہ چند باتیں رہی جو آپ کے سامنے بطور نصیحت کرنے کی کوشش کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی یہ جو علم، قرآن کا علم سیکھنے سکھانے کا موقع اللہ نے ہماری زندگیوں میں دیا ہے، اسے غنیمت سمجھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مکتب کے بچوں کے پیچھے جن کی محنتیں ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ آپ تمام طالبات سے، معلمات سے دین کی نشر و اشاعت، دین کی دعوت و تبلیغ کا کام لے.
اللہ آپ میں سے جن کو اللہ نے صلاحیت دی اللہ حافظ قرآن بنائے، عالم باعمل بنائے، اور بچوں کو بھی دین کا سچا خادم بنائے، خود دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے دوسروں کو دین کی طرف بلانے والا داعی بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں ہم سنے ہیں سیکھے ہیں ان باتوں پر تادم حیات عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین۔ شکرا فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔